اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عبد الماجد اور میں اس وقت موجود ہوں فیضان مدینہ کوٹلی میں۔ فیضان مدینہ میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ خطیب مسجد عثمان صاحب ہیں جو درس نظامی سے بھی سرٹیفائیڈ ہیں۔ ہم ان سے قربانی کے حوالے سے مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کا صحیح طریقہ کیا ہے اور قربانی کے لیے جانور صحیح کون سا ہونا چاہیے اور کس طرح اور عمر کیا ہونی چاہیے، یہ سارے مسائل آپ سب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال، شکر اللہ کا۔ اس میں جو آپ نے جو بات پوچھی ہے کہ قربانی کے جانور کی عمریں کیا ہونی چاہیے اور قربانی کے صحیح طریقہ کیا ہے، تو اس میں بڑا مختصر سا یہ ہے کہ جانور جو اگر آپ گائے یا اونٹ کر رہے ہیں تو اونٹ کی عمر جو ہے یہ 5 سال ہے، کہ 5 سال سے کم عمر کا اونٹ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گائے کی جو عمر ہے یہ 2 سال ہے، کہ 2 سال سے کم عمر کی گائے جو ہے وہ قربانی کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی، اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اور بکرا جو ہے اس کی عمر جو ہے یہ 1 سال ہے، کہ 1 سال سے کم عمر کا اگر بکرا ہوگا تو اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اور اس میں گائے اور اونٹ ان کے اندر 7 حصے شامل کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ 7 ایسے افراد جن پہ قربانی واجب ہے اور وہ قربانی دینا چاہتے ہیں، یا وہ کہ جو نفلی طور پہ قربانی دینا چاہتا ہے تو وہ اس گائے اور اونٹ کے اندر قربانی شامل کر سکتا ہے، کہ 7 افراد اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، ہاں 7 سے اگر کم ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کہ 7 سے کم افراد بھی شامل ہوتے ہیں تو وہ اس میں قربانی دے سکتے ہیں۔ اور بکرا جو ہے بکرے کے اندر ایک ہی ہے، یہ نہیں ہوگا کہ گھر کے 6-7 افراد ہیں ان پہ قربانی واجب ہے اور ان میں وہ سب جو ہیں ایک بکرا لا کے قربان کر دیں گے تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے ان 7 جو صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی الگ سے قربانی کرے گا، یا تو وہ کسی بڑے جانور میں گائے یا اونٹ میں اپنا حصہ شامل کرے گا، یا پھر وہ اپنا الگ سے بکرا لے گا، تب ہی اس کی قربانی ہوگی۔ ایک بکرے کے اندر 6-7 افراد مل کے پیسے ملاتے ہیں تو کسی ایک کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اب اس میں طریقہ کیا ہے؟ مختصر تو کئی کتابوں کے اندر بھی مل جاتا ہے اور بڑا تفصیل سے لکھا ہوا کہ جانور کو کوشش کی جائے کہ اس کے ساتھ رحم دلی کی جائے، اس پہ ایسا ظلم نہ کیا جائے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر کیا جاتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کو بڑے زور زبردستی نیچے گرایا جاتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کے اوپر کم سے کم ظلم ہو۔ اور اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو جانور کی جب چھری آپ پھیر رہے ہیں تو بعض لوگ اس میں جانور کو اپنے قربانی کے لیے قصاب کے ساتھ خود بھی ہاتھ لگاتے ہیں، تو جو قصاب کے ساتھ ہاتھ لگائے گا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ تکبیر کہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر وہ نہیں کہتا تو پھر ایسی صورت میں ان کی قربانی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ جو بھی ساتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو ان کو چاہیے ساتھ جب قربانی کے لیے چھری پھیری جائے تو اس وقت میں وہ ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اور جانور کی 4 رگیں جو اہم ہوتی ہیں گلے کے اندر، ان کا کٹ جانا جو ہے ان میں سے اکثریت کا کٹ جانا ضروری ہے۔ اگر ساری نہیں کٹتی بلکہ کم کٹتی ہیں، اکثریت سے کم ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ رگوں کا کٹ جانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اچھا حافظ صاحب، جو آپ نے نیت کے حوالے سے بات کی کہ چھری کو جو ہاتھ لگائے گا وہ نیت پڑے گا، تو کیا اگر کسائی کو جو ذبح کرنے والا اس کو نیت نہیں آتی تو کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے؟ نیت کی ڈیفینیشن یہ ہے، نیت کی تعریف یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قربانی کا جو جانور لے کے آیا ہے اس کا دل کا ارادہ تو یہی ہے کہ میں اسے قربان کر رہا ہوں۔ جو چھری پھیرتے ہوئے تکبیر پڑھنی ہے وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اب بسم اللہ اللہ اکبر تو تقریباً سب کو ہی آتا ہے، جو بھی مسلمان ہے وہ کہتا ہے، اور جب بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اسی الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ یہ الفاظ نہیں بولتا تو جانور حلال ہی نہیں، جان بوجھ کے اگر نہیں بولتا۔ ایک چیز بڑی ضروری ہے، بولے سے نہ بولے وہ الگ چیز ہے، مگر جان بوجھ کے نہ بولے کہ جی میں اللہ کا نام نہیں لیتا، تو ایسی صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر سب کو کہنا ہوگا۔ اگر کوئی اس بیس پہ بھی نہیں کہتا کہ جی اس نے کہہ دیا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، تب بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ کچھ لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس موقع پہ اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو کیسے کیا ان کے اوپر بھی واجب ہے، دینا لازم ہے؟ صاحب استطاعت جو ہے
اور اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے یا سیونگ اس کے پاس ہے یا اس کے پاس بینک بیلنس اتنا ہے یا اس کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت اتنا ہے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، 52.5 تولے کی مالیت کی رقم اس کے پاس ہے، تو اگر فی الوقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ جانور خرید سکے، تو ایسی صورت میں بہار شریعت کے اندر، دیگر فقہ کی کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ قرضہ لے کر قربانی ادا کرے گا تب بھی واجب ادا ہو جائے گا، اور اس کے لیے چاہیے کہ وہ قرضہ لے کر قربانی کر لے، بعد میں اس قرضے کو اتار دے۔ ہم سب ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کچھ لوگ قربانی کے لیے کوئی جانور لیتے ہیں تو بڑا دکھاوا کرتے ہیں، شوشا کرتے ہیں، گھماتے ہیں، دور دراز تک بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے کا لیا، اور دوسری سائڈ پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قربانی کا جانور لے کے اپنی آسانی کے لیے خود قربان کرنے کے بجائے ملازمین کے ذمہ لگا دیتے ہیں، دور دراز رشتہ داروں میں بھیج دیتے ہیں کہ آپ قربانی دے کے تقسیم کر دینا۔ کیا ایسے بھی جائز ہے کہ کسی اور کو دے کے تو اپنی آسانی کے لیے کسی اور کے ذمہ لگا دی جائے؟ بالکل یہ چیز کی جا سکتی ہے کہ آپ کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ گوشت نہیں ہوتا یا جہاں پہ قربانی نہیں ہوتی، غریب زیادہ لوگ ہیں، وہاں پہ آپ کا کوئی ریلیٹیو رہتے ہیں یا آپ کسی اپنے ریلیٹیو کو وہاں بھیج دیتے ہیں اور اپنی قربانی آپ وہاں پہ کروا دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ گوشت ان تک پہنچے گا، غریبوں تک گوشت پہنچے گا، یہ بڑا کار ثواب عمل ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جہاں پہ لوگ غریب ہیں ان تک گوشت پہنچایا جائے۔ آپ اگر صاحب حیثیت ہیں، آپ اپنی قربانی کر رہے ہیں، آپ سال کے اندر گوشت کا کھاتے بھی رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے میں قربانی بھیج دیں اپنی کہ جہاں آپ کی طرف سے قربانی ادا کی جائے۔ یعنی وہ جو 3 حصے قربانی کے، ایک اپنے لیے، ایک اہل و عیال رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا کے لیے، ان 3 حصوں کا ادا کرنا صحیح برابر ہے؟ یعنی کہ اگر دور کہیں پہ نہیں کوئی رشتہ دار تو بھیج دیتے ہیں، صرف غریبوں میں وہ تقسیم ہو جاتا ہے، تو کیا ہے؟ یہ ایک 3 حصے کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے، یعنی کہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو ثواب ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اپنی قربانی میں سے پورے کا پورا ایک حصہ آپ کے اوپر گھر میں فریزر میں رکھنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی قربانی کا سارا گوشت جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں تو یہ زیادہ اجر کا باعث ہے، اس میں زیادہ ثواب ہوگا کہ آپ اپنی قربانی کا سارا ہی گوشت جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیں۔ یہ لازمی نہیں، 3 حصے کرنا اچھی بات ہے۔ اگر آپ کے فیملی میں کوئی ہیں ایسے کہ جو غریب ہیں، جو قربانی نہیں کر رہے، تو پہلی ترجیح انہیں کی ہے کہ آپ اپنا گوشت ان تک پہنچائیں، مگر اگر آپ کی فیملی ساری کی ساری ہی اچھی ہے، سارے کے سارے ہی قربانی کر رہے ہیں، تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان غریب مستحقین تک گوشت پہنچائیں کہ جن تک گوشت نہیں پہنچ پاتا، ان تک گوشت پہنچانا جو ہے وہ زیادہ کار ثواب ہوگا۔ ایک سوال آپ نے یہ بھی کیا کہ جو دکھاوا کرتے ہیں قربانی کے جانور کا، یا شوشا کرتے ہیں، بڑا ڈھول ڈمکا کرتے ہیں اور اس کو لا کے تو گھماتے پھراتے ہیں بڑا زیادہ، تو اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کے دل کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر آپ کے دل کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھاوا کر رہا ہوں، تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ریاکار جو ہے اس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا، کہ ریاکار جو ہے، جو دکھاوا کرتا ہے، نیکیاں اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں، تو قیامت والے دن اس کو یہ کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں اپنے آپ کو دکھاوا کرنے کے لیے عبادتیں کی تھیں، تجھے دنیا میں عبادت گار کہہ دیا گیا، تجھے دنیا میں قربانی کرنے والا کہہ دیا گیا، اب تیرے لیے جہنم ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو شوشا کرنا جو ہے، یہ دکھاوا کرنا، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ کوشش کی جائے کہ مخلص طریقے سے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیت پہ ہے، تو نیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو رب کو راضی کرنے والی ہو۔ ہمارا گوشت، ہماری قربانی کے جانور کی کھال یا ہمارے قربانی کے جانور کا خون، یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ ہمارے دل کی نیت اللہ کے پاس جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے دکھاوا کرنے کے لیے مہنگا جانور لیا، دکھاوا کرنے کے لیے کسی نے بڑا عالی شان جانور لیا اور اس کو علاقے میں گھمایا، تو وہ غور کرے اس کے دل کی نیت کیا ہے۔ اگر دکھاوے کی نیت ہے تو ہو سکتا ہے یہ قربانی اس کی رائگاں جائے اور قیامت والے دن اس کو یہ قربانی اس کا ثواب نہ پہنچا سکے، اس کو اجر نہ دے سکے، بلکہ اس کو رب کی طرف سے سزا سنائی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بھی بچائے کہ ہم اپنی قربانیاں جو ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ اس لیے کہ لوگ دیکھیں۔